بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حسن الملکۃ۔ عن علی بن طالب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ثقل قال یا علی ائتنی بطبق اکتب فیہ ما لا تضل امتی فخشیت ان یسبقنی فقلت انی لاحفظ من ذراعی الصحیفہ وکان رأسه بین ذراعہ وعضدی یوصی بالصلاة والزکاة وما ملکت ایمانکم وقال كذلك حتى فاضت نفسه وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين۔ وعن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم۔ غلاموں اور اپنے مملوکوں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان، یعنی جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ہم جن کے سرپرست ہوتے ہیں اور ہم جن کے گارجین یا پیرنٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں، جو ہمارے حکم کے تابع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شوہر کے ماتحت ہوتی ہے بیوی، بیوی اس کے ماتحت ہے، بچے ماتحت ہوتے ہیں، اور اسی طرح چھوٹے بھائی بہن ہیں تو وہ بھی ماتحت ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے نیچے ہیں، اسلام میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اپنے بڑے ہونے کا، اپنے طاقتور ہونے کا یا اپنے ذمہ دار ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کی جائے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ غلام جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، غلام اور باندی کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ شریعت کی خاص اصطلاح ہے۔ یہ آج کل کی نوکرانی یا نوکروں پہ یعنی یہ پورا فٹ نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے پورے احکامات تھے، فقہ کی کتابوں میں پورے تفصیل سے احکامات بیان کیے گئے۔ ان کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، ہدیہ دیا جاتا تھا، باندیاں ہوتی تھی، باندیوں کے مستقل مسائل ہیں۔ تو اس لیے آج کل کے جو نوکرانی وغیرہ جو بھی کام والے ہوتے ہیں، یہ غلام باندی شریعت والے نہیں ہیں۔ البتہ یہ ما ملکت ایمانکم میں آتے ہیں کہ ہمارے ماتحت ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے سرپرست ہیں، ہم ان سے بڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارے حکم کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال غلام اور باندی کے لیے اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ فرمایا کہ آقا وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اپنے غلام باندی کو وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ آپ سوچیں غلام باندی جو بہت کمتر سمجھے جاتے تھے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب سوچیں غلام باندی کا یہ مقام ہے شریعت میں، تو جو بیوی ہے ہمارے ماتحت ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا، اور ہمارا کیا رویہ ہے گھروں میں؟ ہم خود سوچ لیں، شریعت غلام باندی کے لیے کیا حکم دے رہی ہے اور ہم بیوی کے ساتھ کس طریقے سے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو افراط اور تفرید کا معاملہ ہے، بعض لوگوں نے عورتوں کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا دیا ہے، پورے اختیارات عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے، وہ سیاہ و سفید کی مالک ہے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کے رائے وہ گھر میں جو کرنا چاہتی ہے کرتی ہے، وہ اپنی مرضی سے طلاقیں کرا دیتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو باہر نکلوا دیتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرا دیتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ سربراہ جو ہے گھر میں مرد ہے، مرد کا حکم چلتا ہے، لیکن اس کو دادا بھی نہیں بنایا گیا ہے، وہ مشورے کے ساتھ، رائے کے ساتھ، فیصلہ اسی کا ہوگا آخری، وہ رائے لے گا، مشورہ کرے گا، اپنی بات کو سمجھائے گا، سمجھ میں آتی ہے ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئی تو جو فیصلہ ہوگا وہی۔ جیسے ہم جماعت میں ہوتے ہیں یا مشورے میں ہوتے تو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، امیر نے جو فیصلہ کر دیا وہ ماننا ہے۔ تو اسی طرح گھر میں مرد سربراہ ہے، آخری جو فیصلہ ہوگا وہ اسی کا ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء۔ تو بہرحال اعتدال ہونا چاہیے، اور بعض گھرانوں میں عورتوں کو سربراہ بنا دیا گیا ہے، مرد بالکل نکمے، اور بعض گھرانوں میں ایسا ہے کہ عورتوں کو بالکل جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے، ایک لفظ بھی ان کا نہیں سنا جاتا، بالکل نوکرانی کی طرح رکھا جاتا ہے۔ تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کے ساتھ چلا جائے،
مرد سربراہ ہے، چلے گی مرد کی، فیصلہ اس کا سب مانیں گے، اس کے فیصلے کے بعد اس میں کمی نہیں نکالیں گے، اور مرد کی ذمہ داری ہے اسی کے ساتھ کہ سب کو لے کر کے چلے، رائے مشورہ بھی کرے. یہ ہے اعتدال. بہرحال یہ جو حدیث یہاں پر ہے اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یہ شریعت کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، روح نکلنے والی ہے. روح نکلنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو وصیت فرمائی، ہم سب کو، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو، کہ دیکھو ماتحتوں کا خیال رکھنا. ایک نماز اور ایک ماتحتوں کا خیال، یہ دو عبادت کا خاص اہتمام کرنا. فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آخری ایام تھے، تو آپ نے فرمایا علی میرے پاس اونٹ کے شانے کی ہڈی لے آؤ تاکہ میں اس میں وہ باتیں لکھ دوں کہ میری امت گمراہ نہ ہو، ان پر عمل کر کے میری امت گمراہ نہ ہو. ہڈی اس لیے منگائی، پہلے زمانے میں کاغذات وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر سبقت نہ کر جائیں، یعنی میں ہڈی لینے جاؤں اتنی دیر میں آپ کی روح پرواز کر جائے، آپ بہت زیادہ بیمار تھے. تو میں نے کہا کہ میں اس کو یاد رکھوں گا جو بات آپ بتائیں گے، ہڈی کی ضرورت نہیں، آپ کہیے، میں اس کو یاد رکھوں گا، بعد میں لکھ لوں گا. فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے بازو اور میری ہتھیلی کے درمیان تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے تھے نماز کی، زکوٰۃ کی اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. وقال کذالک، اور اسی طرح فرمایا یہاں تک کہ آپ کی روح پرواز کر دی. یہ آخری جملے تھے آپ کے کہ نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کا اہتمام اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کہتے ہوئے آپ کی روح پرواز کر دی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد عبدہ و رسولہ کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور فرمایا کہ جو ان دو باتوں کی گواہی دے گا جہنم اس پر حرام ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. دوسری روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو اور ہدیے کو واپس مت کرو اور مسلمانوں کو مت مارو. یہ آخری جو جملہ ہے یہ اس باب کا مقصد ہے. یعنی کوئی دعوت دے رہا ہے، جیسے ولیمے کی کوئی دعوت دے رہا ہے، تو بغیر عذر کے رد کرنا یہ صحیح نہیں ہے، گناہ ہوگا. دعوت دیا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، مسلمان کا حق ہے. ہاں اگر اس دعوت میں کوئی شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہو تو پھر اس کو رد کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز فرمائے کہ ہدیے کو واپس مت کرو، کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو اس کو واپس مت کرو. ہاں اگر حرام مال کا، حرام کمائی سے دیا جانے والا ہدیہ ہے، یا وہ ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھلانے کے لیے دے رہا ہے، یا یہ ہے کہ ہم اس سے لے لیں گے تو بعد میں وہ احسان جتائے گا، ہم کو نقصان پہنچائے گا، جتنا دے رہا ہے اس سے زیادہ وصول کرے گا، کام لے گا، تو ایسی سب مجبوری کے موقع پر رد کیا جا سکتا ہے. عام حالات میں ہدیہ رد کرنا منع ہے. اور تیسری نصیحت فرمائی کہ مسلمانوں کو مت مارو. تو مسلمانوں میں ماتحت بھی ہوتے ہیں، بیوی بچے سارے ہوتے ہیں، تو بلا وجہ کسی کو مارنا یہ گناہ ہے. آخری حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام، آخری بات یہ تھی الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا. اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.